عرش والے فرش والے دیوانے سارے چکو نظر عرش والے فرش والے دیوانے سارے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نہ موڑی خزانے سارے نعرہ تکبیر دوبارہ لگا رہے ہیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين محبت نال پڑھو ذرا صلاۃ و سلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ دی حمد و ثنا آقا دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان زینت بزم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پیاری اور سونی بارگاہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی صدلائے کے احترام جملہ شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بحمداللہ تعالی 26 محرم الحرام 1446 ہجری اور جامع مسجد مدینہ انصار کلونی دے اندر فقیر دی جمعہ دے حوالے نال پہلی حاضری نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ختم نبوت دے حوالے نال اہم ترین گفتگو اللہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے ناصر موبائل مین پڑھا دے ناصر موبائل مین پڑھا حافظ صاحب ایتھے آگے آ رہے ہیں ماشاءاللہ ایتھے آ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے تے تھوڑی جی بیس ریپیٹ ڈلے رکھو ہاں بیس کھولو جی ماشاءاللہ ریپیٹ ڈلے بھی ہونی چاہیے جی ماشاءاللہ گزشتہ دنوں پاکستان دے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حضور علیہ السلام دے غلامہ دے دلان تے وار کیتا سرکار دی ختم نبوت دے حوالے نال اس نے بغیرتی دے انتہا کی تھی اور اس نے قادیانیاں نو باقاعدہ تبلیغ دی اجازت دیتی جدی وجہ تو ہر مسلمان دا دل دکھی ہے اور پارلیمنٹ دے اندر بھی آوازاں اٹھائیاں جا رہی ہیں اور آج پورے پاکستان دے اندر جتنے بھی حضور دے غلام نے سارے ختم نبوت دے حوالے نالی جمعۃ المبارک دے وچ علماء کرام گفتگو فرما رہے ہیں اور ساڈا اے مذہبی فریضہ بھی ہے کیونکہ اساں سب کچھ برداشت کر سکنے ہیں پر حضور دی ختم نبوت تے کسی قسم دا کوئی سمجھوتا کر سکتے نہیں اس واسطے ویسے تو ماہ محرم الحرام شریف ہے ذکر امام علی مقام دا موضوع سی لیکن وقت دی نزاکت دے پیش نظر حضور دی ختم نبوت تو ود کے جدی خاطر مولا حسین قربانی پیش فرمائی بیس کھولو ماشاءاللہ زیادہ آواز بیس کھولو ماشاءاللہ اہل سنت دا عقیدہ ہے اللہ دے قرآن اور سونے نبی دے فرمان چونکہ کائنات حضور تو بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں نس قطعی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم فرمایا میرا محبوب تسا مرداں وچوں کسے دا باپ نہیں اس تو مراد اے نہیں کہ حضور علیہ السلام دی اولاد ہی کوئی نہیں بیٹے کوئی نہیں اللہ نے حضور نو بیٹے عطا فرمائے لیکن بالغ ہون تو پہلے واپس لے لے قبل از بلوغت جڑا بندہ بچہ فوت ہو جائے اس سے مرد دا اطلاق نہیں ہوتا مرد اس بندے نو کہندے نے جڑا عاقل بھی ہوئے تے بالغ بھی ہوئے یعنی حضور علیہ السلام مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں اللہ نے حضور علیہ السلام نو بیٹے عطا فرمائے کوئی یہ بھی نہ کہ حضور علیہ السلام وچ اللہ نے اے جوہر نہیں رکھیا جڑا بیٹا پیدا کرن دی صلاحیت نہ ہوئے بیٹے بھی عطا فرمائے تے بلوغت تو پہلے واپس بھی تاں لے کہ کوئی اے نہ آکھے کہ ہر نبی دا پتر اللہ ماشاءاللہ نبی ہوندہ ہے تے حضور دے پتر نبی کیوں نہیں فرمایا اساں یار نو اولاد دے کے مخالفاں دا منہ بھی بند کیتا ہے تے واپس لے کے ختم نبوت دا دروازہ بھی بند کر چھڑے فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین رسول فرمایا ہے حضور اللہ دے رسول نے ایتھے نبی دا لفظ بھی نہیں فرمایا کہ ولیکن نبی نے فرمایا ولیکن رسول فرمایا ہے وہ دی وجہ ہے کہ جڑا نبی ہوندہ ہے وہ رسول ہونا وہ دے واسطے شرط نہیں پر جڑا رسول ہوئے وہ دے واسطے نبی ہونا شرط ہے
جڑا نبی ہوئے وہ دے واسطے رسول ہونا شرط نہیں کہ ہر نبی رسول ہوئے ایسا نہیں، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ اگر نبی فرمایا جاتا تو ہو سکتا ہے کانا بے ایمان کہندا میں رسول ہاں، اس واسطے فرمایا کوئی رسول نہیں آ سکتا، یعنی جدو رسول نہیں آ سکتا تو کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام اللہ دے آخری نبی آخری رسول نے۔ دوسری بات اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضور نو ساری کائنات تو پہلے بنایا، بناؤنے سرکار پہلے نے، آؤنے سب تو بعد وچ نے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اے آیت شان خدا بھی ہے اور شان مصطفیٰ بھی۔ حضور علیہ السلام بنانے سارے تو پہلے نے، آؤنے سارے تو بعد وچ نے۔ ہون قیامت تک نبی پاک علیہ السلام تو بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں۔ خود نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری مثال اور میرے تو پہلے جتنے نبی آئے نے انہوں دی مثال اس بندے طرح ایک مثل رجل بنا بیتن فاجملہ واحسنہ، کہ جس بندے ایک بڑا سونا محل بنایا، عالی شان عمارت بنائی اور خوبصورتی دی انہیں انتہا کی تھی، جیڑا بھی آندا ہے ویکھدا ہے تے بڑا خوش ہوندا ہے، لیکن انہیں ایک اٹ دی جگہ چھڑ دیتی، ایک اٹ دی جگہ چھڑ دیتی، اور ماشاءاللہ خوبصورت عمارت بنی ہوئے تے سارے رنگ روغن پلستر ٹائلاں وغیرہ دروازے کھڑکیاں لگے ہون، ایک اٹ دی جگہ نہ لگی ہوئے تے جیڑا آندا یار کہندا کمال کر چھڑی اس بندے نے، کوئی کمی نہیں چھڑی، تے جدو اس جگہ تے نظر پیندی ہے کہندے نے کاش یہ اٹ بھی لگ جاندی تے ایک کمپلیٹ ہو جاندہ۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اے جڑا محل میں مثال پہ پیش فرمانا ایک قصر نبوت ہے، اے نبوت دا محل ہے، اے دی پہلی اٹ حضرت آدم علیہ السلام نے تے سیکنڈ لاسٹ اٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تے او جڑی خالی جگہ ہے نا جتے ایک اٹ دی وجہ تو اجے او محل پورا کمپلیٹ نہیں ہویا، او لگے گی تے او محل کمپلیٹ ہوئے گا۔ فرمایا او اٹ میں اللہ دا محبوب ہاں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا اللہ نے میں نے آخری نبی بنا کے بھیجیا ہے، ہن میرے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں۔ دوسری حدیث پاک سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء فکلما حلق نبی وخلفہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میری مثال اے انجے میرے تو پہلے جتنے نبی آئے، کانت بنو اسرائیل سارے دے سارے نبی جڑے سننا او سیاست فرما دے سن۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء دے لفظ نے، اے جڑے حضرات کہندے نے بھی مولویاں دا کام ہی کوئی نہیں سیاست دا، اے تے جناب ایک بندہ میں کہنے لگا سیاست گاند ہے، میں کہا سیاست گاند نہیں، سیاست تے انبیاء دا طریقہ ہے، ہاں گندیاں دے ہاتھ آ گئی، سیاست گاندے نہیں گندیاں دے ہاتھ آ گئی ہیں۔ ان تو آپ تکو نا کہ جیڑا عالم دین جمن تو لے کے مرن تک بچے دی پیدائش تو لے کے تے قبر وچ کیویں ان لٹانا ہے، جدو دنیا تو بندہ جاندا ہے تے 70 قدم تے دعا منگنی ہے تے کل خانی تے جنازے تے قبر تو بعد دیاں گلاں بھی تانوں دسدا ہے، جیڑا انسان دی زندگی دا ہر پہلو جان گئے، جنہوں تواڈے معاشرے دی ہر گل دا پتہ ہے، انہوں سیاست دا پتہ نہیں۔ تے کیا حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ نہیں سن؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی سن تے نال بادشاہ بھی سن، کیوں جی؟ سیاست حضور فرماندے نے سارے نبی فرماندے سن، سیاست دا مطلب ہے مخلوق دی خدمت، تے مخلوق دی خدمت جڑے ساڑھے نمائندے کر دے نے تو آنو سانو پتہ ہے، ساڑھے تو پشیدہ تے نہیں نا، جڑے ساڑھے ایم این ایم پی ہے ساڑھی خدمت کر رہے نے، جے کو ماڑی موٹی بارش آ جائے تے جڑے حالات ہوندے نے تو آڑے تو پشیدہ تے نہیں نا، بولو اے انبیاء دا طریقہ ہے۔ اور ایتھے میں ایک حدیث پیش کرنا، سرکار نے فرمایا کوئی نبی اپنی وراثت ٹانٹا پانے یار آواز بیس نہیں ہے، مزہ نہیں ہے نا، کوئی بھی نبی دنیا میں تو جان ویلے اپنی وراثت نہیں چھوڑ کے گیا،
ہاں حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جڑے علماء نے وہ انبیاء دے وارث نے۔ کس حوالے نال؟ اس حوالے نال کہ نبی پاک تو بعد تے کسے نبی آنا نہیں، پر جڑا کم تبلیغ دا نبیاں کیتا ہے وہی کم حضور دی امت دے علماء کرن گے۔ ہاں جی تو جو ہے جڑا کم انبیاء کر دینے، ہن حضور تو بعد کوئی نبی تے آنا نہیں، وہ کم حضور دے علماء نے کرنا۔ تے ظاہر ہے جے انبیاء مذہبی مسائل، دینی مسائل، معاشرتی مسائل اگر وہ حل فرما دے سن تے وہی کم ان حضور دی امت دے علماء نے کرنا۔ سرکار نے فرمایا پہلے نبی سیاست فرما دے سن، ایک نبی جاندہ دوسرا آ جاندہ، دوسرا جاندہ تیسرا آ جاندہ، تو سرکار نے فرمایا ہن سارے چلے گئے نے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہن میرے بعد کسی اور نہیں آنا۔ تو جو ہے جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے فرمایا اگر کوئی شخص او دے سامنے کو بندہ نبوت دا دعویٰ کرے تو جے دے سامنے نبوت دا دعویٰ کیتا گیا وہ بندہ بطور دلیل اس تو کوئی گل پوچھے کہ جے تو نبی ہے تو دس کوئی معجزہ وخا، کوئی دلیل وخا، وہ پوچھن والا کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ دا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ جدوں اے پکا عقیدہ بھی حضور تو بعد کوئی آ نہیں سکتا تے ہون جڑا پوچھتا ہے پیدا مطلب ہے اگر وہ دلیل دے تے پھر انہوں مننا پائے گا کہ وہ نبی ہے۔ اے بڑا حساس ترین مسئلہ ہے، بہت ہی حساس ترین مسئلہ ہے۔ میلاد مستحب ہے، سنت ہے، حضور دا ذکر سننا ہے، سعادت دی بات ہے، نماز 5 وقت فرض ہے، روزہ سال ایک مہینہ فرض ہے، حج زندگی صاحب نصاب تے ایک مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب تے فرض ہے، لیکن حضور دی ختم نبوت پہنا دینا حضور دے ہر غلام دے ہر ساں تے فرض ہے۔ جس بندے دا حضور دی ختم نبوت دل نہیں دھڑکدا، جے دا خون جوش وچ نہیں آندا، اندروں کھولدا نہیں، حضور دی عزت و نبوت و عصمت و ختم نبوت او دے جسم دے رونگٹے کھڑے نہیں ہوندے، او دے جسم دے اندر ایک عجیب جی کیفیت پیدا نہیں ہوندی، انہوں اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے دیئے۔ کیوں؟ سانو کائنات لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کائنات دی ہر شے تو ود کے اپنے نبی نال پیار ہونا چاہیے۔ بس اچھی وانا بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور پھر ایک آیت نہیں، قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے متعدد مقامات حضور دی ختم نبوت دا ذکر فرمایا، جے آکو تے ذرا پڑھئے ماشاءاللہ۔ خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندا ہے، اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندا ہے، اللہ فرمایا جدوں اللہ نے سارے نبیاں تو وعدہ لے آئے، اخذ اللہ میثاق النبیین، فرمایا جے میں دنیا دے اندر نبیاں نو بھیجیا کوئی نہیں، نبی آئے کوئی نہیں، اجے عالم ارواح اللہ نے سارے نبیاں نو کٹھا فرمایا، انہاں دی روحاں مبارکاں نو جمع فرمایا، جمع فرمان تو بعد فرمایا سن لو میں تانوں دنیا دے اندر بھیجاں گا، امامت دیاں گا، نبوت دیاں گا، کتاب و حکمت عطا فرماواں گا، میری ایک شرط ہے، سارے نبیاں دیاں روحاں نے عرض کیتی مولا کیڑی شرط ہے؟ فرمایا جدوں نبی بن جاؤ امامت مل جائے، نبوت و رسالت مل جائے، ثم جاءکم
رسول پھر جدو میرا یار آ جائے پھر میرا یار ہے سما تراخی واسطے آندا ہے حرف عطف ہے یعنی سب تو بعد اگر اے مرزا قادیانی بے ایمان جڑا کہندا میں نبی ہاں معاذ اللہ نہ کرے جے دا کانن والا نبی بنانا بھی ہوندا تے اے بھی حضور تو پہلے ہوندا توجہ ہے نہیں اس قابل تے نہیں ہے میں ایک مثال پہ دینا اے تے اللہ فرماندا سما پھر میرا یار آ جائے پھر میرا رسول آ جائے اگر کسی نے آنا بھی ہے جتنے بھی آئے نہیں حضور تو پہلے نے حضور تو بعد نہیں کیونکہ بعد حضور فرماندے نے سما جاکم پھر اگر میرا رسول آ جائے آخر دے اندر حضور دا فرمایا یہ تو پتہ چلے جنہاں نے آنا سی وہ آ گئے نے تے آئے سارے دے سارے حضور تو پہلے نے اور قیامت تک نبی تے نبی دا تے دوسرا بلال بھی نہیں آ سکتا توجہ ہے ساڑھا تے عقیدہ ہے سرکار جیا سوہنا ایک کو زیادہ نہیں کھولنا گونج رہی آواز سرکار جیا سوہنا آیا نیانا ہے ذرا ذوق مل کے پڑھوں گا ایک ماحول بن جائے گا سرکار جیا سوہنا مزہ نہیں آیا ذرا محبت نال جے دا عقیدہ میرے نال ملدا ہے ذرا محبت نال آکھو سرکار جیا سوہنا آیا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے نہ رب نے بنایا ہے کئی بندے اجے حیران نے بھی واقعی میں ملتان آ گیا پریشان بیٹھے نے حافظہ بھی کہ پتہ نہیں اسی خواب تا نہیں دیکھ رہے تو یقین کرو میں سیتے بہ کے کہنا میں آ گیا تو اس تسلی رکھو ماشاءاللہ تو جو ہے جی میں آوے گیا تو الحمدللہ خطاب بھی شروع کر لیں جنہوں نے میں چھوڑ کے آیا نا اللہ دی قسم میں بڑی محبت والے لوگ حلفن کہنا مسیح بہ کے اجے بندے رو رہے ہیں الحمدللہ وہ میں نے کہتے ہیں کوئی گنجائش کٹ لو تو سے میں کہا ان جڑا کچھ ہونا سی ہو گیا کل نہیں تے پھر بھی آنا تے اپنے بیچی ہے تو یہ تے کوئی دوجی رائے نے بھی میں الحمدللہ انصاریاں جو خطابیں شروع کی دی یہ تو ہی گئے ہیں تو دوبارہ پھر انصاریاں چی اور تسی میری محبت بھی ویکھ لو تے آپ دی بھی ذرا ویکھ لو ماشاءاللہ ذرا محبت آکو نا سرکار جیا سوہنا جڑے جاگ دے بیٹھے محبت نال سرکار جیا سوہنا آیا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنایا ساڑے دائیں سڑے کوئی مردائیں مرے کوئی سنیاں نے تو گج وج کے میلاد منانا بولو بولو سنیاں نے تے گج وج کے میلاد جی کردہ مر جاواں جس دن دا میں سنے آئے جی کردہ مر جاواں وہ جس دن دا میں سنے آئے وچ قبر دے آقا نے دیدار کا یا اللہ جڑا پڑے حضور دا دیدار ضرور ہے وچ قبر دے آقا نے دیدار کا بولو بولو سرکار جیا سوہنا میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ختم نبوت دا اے مسئلہ آفاقی ہے عجیب اتفاق ہے بھی ایسا مسئلہ ہے جڑا کائنات دے ذرے ذرے نو سمجھ آگئے ہیں حتیٰ کہ جانورانہ بھی سمجھ آگئے ہیں حضور نے جدو خیبر فتح فرمایا نا سرکار نے جدو خیبر فتح فرمایا صحابہ حضور دی بارگاہ چ مال غنیمت لے کے آ رہے ہیں ایک صحابی دوڑے دوڑے یا رسول اللہ ایک تکڑا جیا گدہ مبارک ہے
تے وہ عجیب معاملہ ہے وہ پھڑ کے تواڈے وال کھچئے تے آوندا نہیں، جے چھڈیے تے تواڈے وال آندا ہے۔ حضور نے فرمایا پرا ہو جاؤ انہوں آن دیو جی میں تواڈا رسول ہاں، میں او دا بھی رسول ہاں۔ کیوں؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ہر ایک دا رسول ہوں۔ توجہ ہے جی؟ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بیمار ہون تے گئے کراچی علاج واسطے تے دیوبندیاں دا ایک مولوی آ گیا، کہنے لگا جناب پوچھن بھی آیا تے ایک مسئلہ بھی، فرمایا دس وہ پرا ہو کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ آپ سلام نہیں سن لیندے بد مذہب بنا۔ وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا جناب تہاڈا عقیدہ ہے کہ حضور نو کائنات دے ذرے ذرے دا پتہ ہے، حضور کائنات دے ذرے ذرے جان دے نے؟ آپ نے فرمایا کوئی شک نہیں۔ انہیں ایک تنکا پھڑیا، کہنے لگا دسو اے تیلے نو بھی حضور جان دے نے؟ اس تیلے نو حضور جان دے نے؟ حضور نو اس تیلے دا پتہ ہے؟ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی مسکا کے فرماندے نے فرمایا آپ سرکار دی گل تے بعد وچ کرانگے، پہلے اے دس اے تیلا حضور نو جان دے؟ نہیں سمجھے؟ اے تیلا سرکار نو جان دے؟ وہ کہنے لگا جناب جاندہ ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا جی قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اللہ نے حضور نو کائنات واسطے رسول بنایا تھے۔ سرکار نے فرمایا سوایا شریر جنہ اور شریر انسانہ تو میں نو کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ دا نبی تے اللہ دا رسول جاندہ ہے۔ تے فرمایا اے تیلا حضور نو جاندہ ہے؟ کہنے لگا جاندہ ہے۔ فرمایا بھائی مانا بس اینا ہی فرق ہے عاشقاں وچ تے منافقاں وچ۔ تو تیلے دا علم ماننا بھی تیلا ایتے کراچی چے تیلا ہوئے تے مدینے دے تاجدار نو جان دا ہے، جے تیلا جان دا ہے مدینے دا تاجدار نہیں جان دا ہے نہیں؟ کیوں نہیں؟ تیلا جاننا ہے کہ حضور اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول نے، بخاری دی حدیث ہے نا، تے حضور نہیں جان دے بھئی ہے تیلا ہے۔ حضور نے فرمان دیو، گدہ آ گیا، جدو قریب آیا تو انہیں آکے حضور نے سلام پیش کیا۔ ایتے دیوبندیاں بڑا ایتے روڑا پایا، حضور نے اردو زبان ساڑھے مدرسے چوائی ہے، توجہ ہے نہیں؟ سرکار کو اردو زبان ہمارے مدرسے سے آئی ہے، انہاں دا عقیدہ بھی ہے، کتاباں جو لکھا ہے۔ میں کہا چلو اردو دے توڑے مدرسے چوائی ہے۔ ایک کدے بھیڑیا کے حضور نے گزارشاں پیا کردہ ہے، کدے چڑیا کے گلاں کر دی حضور نال، کدے گو بول رہی ہے، تے ہونے گدہ مبارک آکے حضور نال گلاں پیا کرتا ہے۔ اے بولی حضور نو کتھوں آئی ہے؟ اے بولی اے کملے قرآن دا فیصلہ ہے، جدو جڑا رسول جس قوم وچ آیا ہے انہوں اس قوم دی اللہ نے بولی سکھا کے بھیجے ہے۔ تے میرا نبی تے ساری کائنات دا رسول ہے، تے حضور نو تے ساری مخلوق دیاں بولیاں آنی ہیں۔ خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماندا ہے، اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الناس۔ قرآن سن کے دلان دا زنگ اتردہ ہے، جدہ اتردہ ہے بغیر ڈیمانڈ تو سبحان اللہ کیا کرو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ فرماندہ محبوبات حسانی کائنات دے رسولو اپنے غلامہ کو فرماؤ، تے اللہ نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلما، اللہ نے آدم علیہ السلام نو ہر شاید نام سکھائے نے۔ جے آدم علیہ السلام پوری کائنات دیا چیزاں دا نام جان دائے تے جے صدقے آدم دی گل بنی ہے، جڑا آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ساری مخلوق دا، سارے نبیاں دا، سارے رسولان دا امام بن کے آیا ہے۔ مننا پائے گا جے آدم علیہ السلام دا مقام ہے جنہوں رب کائنات نے اپنے آپ نو بھی نہیں چھپایا، جس ذات تو اس نبی کا کتنا مقام ہوئے گا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بریلی دا تاجدار امام عاشقان حاج نافذ القاری شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے بڑی سونی گل کی دی، فرمایا سرے عرش پر ہے تیری
گزر ہاں سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر گئے تیری نظر ملکوں تو ملک میں کوئی شے نہیں ملکوں تو ملک میں کوئی شے نہیں آقا وہ جو تجھ پہ حیا نہیں ملکوں تو ملک میں کوئی شے نہیں اچھی آواز نہ بولو ارشد بھائی دروازے کھول دے ماشاءاللہ جی اچھی بات نہ بولو کھول دو دروازہ بیٹے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ جی توجہ ہے جی میرے بال تک کو پیچھے نہ دیکھو جی ہون حضور دی بارگاہ جدوں آیا تو سرکار نے فرمایا سنا بھی تیرا نام کی ہے توجہ ہے جی انہاں کہ حضور میرا نام یزید شہاب بن یزید حضور نے فرمایا ایسا تیرا نام بدل دیتا ہے تیرا نام یعفور ہے تیرا نام اچھی بات نہ لاکھو ثواب ہوندہ ہے حضور دے سواری دا نام لین دا بھی ثواب یعفور حضور نے فرمایا کو گلہ سنا انہاں ساڑیاں تے آپ ہی جان دے ہو ان توجہ میرے پر رکھنی عرض کہتے ہیں حضور ساڑیاں تے آپ ہی جان دے ہو نبی پاک فرمایا نہیں کوئی تو ہی سنا حضور میں انہاں گدیاں دی نسل چوہاں جیڑے جنہ دی پشت تے اللہ دے نبی سواری کر دے رہے تے یا رسول اللہ میں آج تک اپنی کانڈ تے نا اپنے مالک نو چڑھن نہیں دیتا ہاتھ نہیں لاؤن دیتا اے ان جملہ سنن آلا ہے حضور فرماؤ دی وجہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک گلہ تسی بھی جان دے ہوتے میں بھی جاننا فرمایا کی کہنا چاہنا یا رسول اللہ معاملہ میں کہ میں نو پتا ہے کہ تسی اللہ دے آخری نبی ہو تے میں اللہ تو دعا منگی ہے یا اللہ میری کانڈ تے تیرا آخری نبی سواری فرمائے تے اللہ میری دعا قبول فرما لئیے یا رسول اللہ میں اپنی نسل دا آخری یہاں تے تساں اللہ دے نبیاں چو آخری نبی باقی ہے اور مسئلہ ہے کہ ایک دراز گوشت چار لگتا والا اسی جو دراز گوشت شریف آخنے ہیں حضور دا گدہ مبارک ہے ایک قبلے ایک ختم نبوت دا مسئلہ ایسا ہے میں اپنی پنجابی چاکھاں توہین دنیت نال نہیں ایسا حضور دی سواری مبارک آکھاں گے اے مسئلہ تے کھوتے شریف نے بھی سمجھ آ گیا ہے کہ حضور اللہ دے آخری نبی نے اے ساڑھے کمینے چیف نو کیوں نہیں سمجھ آ گیا ایس میں غیرت کمینہ اور میں آکھاں گا انہوں گانا کرنیاں بھی ثواب نہیں ایسا اس پہ وقت نہیں ضائع کر دے لیکن سادہ دل زخمی ہے ایسے بغیرت نے بغیرتی دی انتہا کیتی ہے اور اس تو بڑی کمینگی حکومت پہ ہی کر دی توجہ ہے جی اس تو بڑی بغیرتی حکومت پہ ہی کرنی ہے کہ انہوں ٹھیل دیتی ہوئی انہوں تخاوہ پہ دیں دینے ایسا بندہ ہے دے گالے تے جتیاں دا ہار پانا چاہیے اینو تے کھوتے تے چڑھا کے کھوتے دی بھی توہین ہوئے گی وہ کہہ گا اس بغیرت میں میرے تو لاؤ میں جانور ضروروں پر ختم نبوت دا منکر دینا ہی توجہ ہے جی ایسا مسئلہ ہے جانورانو پتا ہے حضور آخری نبی نے پتا نہیں انہوں نے چیف بنایا اس بغیرت انہوں نہیں پتا کہ حضور آخری نبی ہیں کہ نہیں اے انہوں نے اجازتیں پہ دیندہ تبلیغاں کرو لیکن یاد رکھنا ایدان دے کئی آئے تے کئی گئے اے ملک اینا دی امی نو وراثت اچھ نہیں ملے جہید اچھ نہیں ملے الحمدللہ اے حضور دے غلامہ نو داتا علی حجویری دے جوڑیاں دا صدقہ رب عطا فرمائے اسی پیغام دینا چاہنے حکومت پاکستان نو تو بجلی مہنگی کیتی ہے اسی اوکے سوکے برداشت کر رہے ہیں گیس مہنگا کیتا ہے برداشت ہو رہا ہے جناب والا پیٹرول مہنگا کر دیو آئے دن اسی برداشت کر رہے ہیں اسی اپنی ذاتی معاملات تو آڈا ہر ظلم برداشت کرانگے مگر کوئی گستاخ کوئی کمینہ کوئی بغیرت کوئی جناب والا خبیث و نفس انسان میرے آقا علیہ السلام دی ختم نبوت ڈاکہ مارے سنی گناہگار تے ہو
سوار تے ہو سکتے ہیں مگر ختم نبوت دے غدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ اللہ اپنا سلامت رکھے۔ توجہ ہے نہیں میرے بات؟ اور اے نہ سمجھا جے کوئی جذباتی گلا نے میں تقریر کر کے ٹور گیا، الحمدللہ میرے دل دی آواز ہے۔ ہاں ایک قادیانی تبلیغ کرن جی میں ہونے انہیں اجازت دیتی ہے نا آپ صاحب تبلیغ دی بھی یہ تبلیغاں کر سکتے ہیں، تاہی تو پورا پاکستان ہے بلکہ عالم اسلام میں رولا پیا ہویا ہے جدو ہے نہیں آئین دے تحت کافر تے کافر کی میں تبلیغ کر سکتے، یہ اپنی عبادتگاہ نہیں بنا سکتے۔ میں کہ بیٹے تکڑے ہوتے ذرا انہوں نے جماعتاں بھیجو تے انہوں دا انجام ویکھو ذرا جے تسی کہندے ہو کہ قادیانی تبلیغ کر سکتے ہیں تے اسی بھی تبلیغ کر رہے ہیں، اسی اعلان اعلان کر رہے ہیں جے ہے نہ میں جرت سامنے آن ہیں خدا دی قسم میرے ورگا گناہگار تو گناہگار ہے تے جڑا عام بندہ بیٹھے ہو بھی سب تو پہلے ہو دی گردن تن تو جدا نہ کرے تے سانو حضور دا نوکر نہ آکھے۔ کیوں بھائی سب دا ہی نظری ہے کہ نہیں بولو؟ ایدان دا ایک مبلغ انہیں انہیں اجازت دیتی ہے تو پھر ایدان دا ایک مبلغ ٹوریا تبلیغ کرن قادیانیاں دا اسی رستے بے چک لوہار ہو دی دکان سی تے ہو جناب اپنا کوہاڑی بنا رہے سی تیز کر رہے سی یہ ان قادیانی مبلغ جڑا نا وہ لوہار کل جا کے نبہ گیا مٹھیاں مٹھیاں گلاں کیسے ہو سلام دعائیے وہ کر دیاں شروع ہو گیا کہنے لگا جناب وہ جڑے نبی نے مرزا غلام احمد قادیانی انہوں نے کہا بھائی مانا جڑا ہو بھائی غلام و نبی کی میں ہو سکتا جڑا ہو بھائی غلام خیر انہوں نے کہا نہیں وہ یارو دے کول بڑے فرشتے آن دے سن انہوں نے کہا کی نا کہ ٹیچی فرشتہ ہے انگریزی نبی ہے تو فرشتہ بھی ٹیچی ہونا ہے انگریزی فرشتہ ہونا ہے نا یہ انگریز دا پودا ہے نا قادیانیت خیر انہیں بڑیاں گلاں کی دیاں مرزے دیاں تو شانہ انہوں نے کہا چلو تیری تقریر مو گئی ہے آدھر اندر کام میں چھوٹا جے اندر بڑے نا وہ اندر کمرہ سی لے گیا تیلے جا کے نا انہیں اندروں لالے کنڈی اس مسلمان لوہار نے سادہ بندہ سی تے وہ کوہاڑی جڑی تیز کی تھی ہوئی سی نا ایتھے رکھ دی تھی مرزے دے چان آلے دے گردن تے کہنے لگا سناؤ کہ دیاں گلاں پہ کردہ سے کیڑا تیرا نبی ہے انہوں نے کہا کیڑا نبی نہیں سمجھے میری گال انہوں نے کہا تو جڑا انہوں نے کہا کیڑا انہوں نے کہا 10 ہوئے تو انہوں نبی ماننا ہے پھر پڑھ لے کلمہ جے ہے تیرے نصیبہ ہے توبہ انہوں نے کہا میں کدوں انہوں ماننا جدوں آئی نا تلوار آئی تھے تے کوہاڑی ہے تے کہا میں کدوں ماننا جناب انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نبی نبو نہیں انہوں نے کہا پھر وہ کون ہے کتا ہے اگر کہا کمینہ وہ کہا کمینہ نہیں خبیث بھی ہے وہ جو موہ کٹے انہوں 5 گاڑاں کٹے وہ قادیانی آپ اپنے نبی نوں وہ آکے وہ بیمان ہے چھوٹا ہے دجال فراد ہے جدوں انہیں ساریاں گاڑاں کٹ لیا نا کہ اس مسلمان نے نا وہ تالا لایا کنڈی نو اندروں تے چابی کٹ کے رکھی ہو دے ہاتھ تے کوہاڑی پھڑا تھی ہو دے ہاتھ تے پہ گیا لمحہ تے وہ مسلمان لمحہ پہ کے کہندہ لے بھائی کنڈی لگی ہے تے تالا بھی لگے آئے تیرا ایمان سی تیرے نبی نال ذرا تو موت ویکھیے تے تو انہوں گاڑاں کٹیاں نے انہوں تو منن تو انکار کر دیتا ہے وہ دے خلاف بولے آئے میں جو آکیا تو وہی آکیا ہے تے ہون کوہاڑی ہے تیرے ہاتھ تے تالا لگے آئے چابی میرے ہاتھ تے لا ویکھنا بھی کوئی نہیں تے میں لکھ کے دے دینا کہ میری موت کا ذمہ دار میں آپ ہاں کوئی جناب تیرے تو کچھ بھی نہیں لے پہلے میرا ایک انگوٹھا کٹ پھر انگلی کٹ پھر دوجی کٹ پھر تیجی کٹ پھر چوتھی پنویں کٹ پھر دوجے ہاتھ دی پھر پیروں دی ایک پھر دوجے پیر دی پھر میرا ہاتھ کٹ دے پھر میرے بازو کٹ دے پھر میرے پیر کٹ دے پھر میرے جسم دا ٹکڑا کر تے ہر دفعہ جدو وار کرے تے میں نو آخ کہ اپنے نبی دے خلاف زبان تو کو گل کٹ اور کہا سن لے رب کعبہ دی سب قسم میرے جسم دا ٹکڑا بھی کر دے میں مر کے سکنا تجھے زبان دی گل کرنا ہے میں تے اپنے دل وچ بھی اپنے نبی دے خلاف کو گل نہیں لیا سکتا توجہ ہے تو میرے جسم دا ٹکڑا بھی کر دے میں تے آنکھیں کہ اپنے نبی دے خلاف گل کر انہوں نے کہا ایسا سوچ بھی نہیں سکتے انہیں اوتھے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ کہنے لگا تیرا مننا ہے سادہ مننا ہے
اے تیری محبت ہے اپنے نبی نال اسا حضور دے غلام ہاں اسا حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا اسا حضور علیہ السلام دے غلام ہاں اسا ویخ وخا کے کلمہ پڑھیا ہے اور اسی مرتے سکنے ہیں پر اپنے نبی دے خلاف کو گل نہیں سن سکتے اچھی آواز نہ بولو ذرا اے دے وچ کوئی دوسری رائے نہیں ایدان دے کئی قاضی آئے تے کئی گئے تے انہاں دیاں نسلاں بھی برباد ہو جانیاں نے ایڈا بڑا عہدیدار ہے ملک پاکستان دا قاضی ہے خدا دی قسم کئیاں سالاں بعد انہوں کسی نے نام بھی ادا نہیں جاننا تے جنہیں حضور دی ختم نبوت پہرا دیتا ہے قیامت تک او دی قبر تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول رہنا ہے انہاں دیاں قبراں چاہے وہ ممتاز حسین قادری ہوئے یا خادم حسین رضوی ہوئے تو جو ہے ممتاز حسین قادری اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ کیوں یہ عام مسئلہ نہیں جنہاں غداری کی دی ہے گورنر بھی ہون تے گولیاں نال مر گئے تے جنہاں وفاداری کی دی ہے لتاں بھی ساتھ نہیں دیتیاں تے بڑا بڑے لتاں لے کام دے سان اس بابے دا نا سن کے پوری دنیا دے جناد ایک پاسے امیر المجاہدین ختم نبوت تے پیرا دین والے خادم حسین رضوی دا جنازہ ایک پاسے اور یہ عام مسئلہ نہیں خدا دی قسم یہ بڑا اہم مسئلہ ہے خود حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار رہے آجے سیکون امتی میری امت چوان قریب 30 کذاب 30 ایسے دجال ہونگے جڑے کہنگے یزعم انہو نبیون بزام خیش کہنگے کہ اسی نبی ہاں اسی نبی ہاں فرمایا جھوٹے ہونگے میں آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تے دعا تے حضور دی زندگی مبارک ہے اعلان نبوت کیتا ہے قصبت عنسی تے ایک مسیلمہ قذاب اور مسیلمہ قذاب بڑا ظالم بادشاہ بھی سی اس تے بقیدہ خط لے کے حضور دی بارگاہ خط لے کے پیغام بھیجیا کہ جناب گال سن لو تسی بھی نبی ہو تے میں بھی نبی ہاں تے ہن مقدی مکائیے فیصلہ کر لو یا تے انج کر لو پہلی میری شرط ہے کہ جتنی دیر تسی نبی ہو اپنی زندگی مبارک گزارو لکھ کے دے چھڑو تو آڑے بار پھر میں نبی ہوں گا ایک خط حضور دی بارگاہ چاہیا صحابہ دے مجمع حضور پڑھیا انہیں کہا یا تے لکھ دیو کہ تو آڑے ہوں تسی نبی ہو جلو تسی چلے گئے پھر میں نبی ہاں پھر دوسری میری شرط ہے کہ ایتے لکھ دیو میں نو کہ عرب والیاں دے تسی نبی ہو تے عجب والیاں دا میں نبی عربیاں دے تسی تے عجمیاں دا میں نبی تے جدو ایک خط حضور علیہ السلام پڑھیا صحابہ دے سامنے پڑھ کے سنایا صحابہ حضور سنیا تے میرے نبی پاک علیہ السلام جوش جائے فرمایا اس بے ایمان نو کون دسے کہ اللہ نے میں نو صرف عرب دا نبی نہیں عجم دا نبی نہیں مشرق والیاں دا نبی نہیں مغرب والیاں دا نبی نہیں شمال و جنوب والیاں دا نبی نہیں زمین والیاں دا نبی نہیں عرش بری والیاں دا نبی نہیں مکان والیاں دا نبی نہیں لا مکان والیاں دا نبی بلکہ جتوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتوں تک میں محمد دی مصطفی ہوئے گی توجہ ہے جی فرمایا جتوں تک اللہ رب العالمین ہے الحمدللہ رب العالمین جتوں تک اللہ رب العالمین ہے اتوں تک رب نے میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے وما ارسلناک الا تک اللہ رب العالمین تو تک میں رحمت للعالمین فرمایا سن لے ہن اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جان موسیٰ علیہ السلام بھی آ جان تو نہ کلمہ میرا ہی پڑھنا ہے فرمایا اللہ نے میں نے کائنات دے ذرے ذرے دا نبی تے رسول بنا کے بھیجا ہے میں آخری نبی ہاں فرمایا میں اول والا دا بھی میں نبی ہاں آخر والا دا بھی میں نبی ہاں مشرق والا دا بھی میں نبی ہاں مغرب والا دا بھی میں نبی ہاں شمال والا دا بھی میں نبی ہاں جنوب والا دا بھی میں نبی ہاں اور قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا اللہ نے میں نے ختم نبوت دا تاج پوا کے بھیجا ہے نالے مالک کو مختار بنا کے بھیجا ہے اس واسطے ساڈا تے عقیدہ ہے خدا فرمایا محبوبہ
بولے جدا عقیدہ میرے نال ملدا ہے بابا دے بلاندا کہ نہ خدا فرمایا محبوبہ مدہ نہیں آیا ذرا محبت نال خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے عرش والے فرش والے دیوانے سارے ہاتھ چکو نظر عرش والے فرش والے دیوانے سارے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نہ موڑی خزانے سارے سجنا جو گونجنے ہر طرف سجنا ترانے سارے ہر بندہ نہ بولے محبت آل مدابت خدا فرمایا محبوبہ میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نے فرمایا لی خط جواب دو حضور حکم ہوئے میرے نبی نے خط جواب لکھایا خط اندر ہی گلہ نیڑی میں گزارش کر دیتیاں نے حضور نے فرمایا توبہ کر لیں توبہ دا بوا کھلا ہے جی آکے جناب والا میں نبی ہیں تو جھوٹا ہے پھر جناب والا تو دنیا تے تیرا نام و نشان مٹ جائے گا حضور نے خط لکھوایا ہے خط جناب والا بند کیتا گیا میرے نبی پاک فرماتا نے کون ہے جڑا خط لے کے جائے کون ہے جڑا خط لے کے جائے بڑے بڑے صحابہ جہیت بیٹھے نے ہر بندے دی خواہش میں جاواں پر اگلا مسئلہ ہے جدے کول جانا ہے وہ بڑا ظالم بڑا بےایمان بڑا جابر قسم دا انسان ہے اگر وہ مزاج دے خلاف کو گل ہو جاوے زندہ نہیں آن دیندا مسلمہ قذاب جناب ٹوٹے ٹوٹے کر دیندا ہے قتل کر دیندا ہے جیڑا بھی جائے گا بچ کے نہیں آنا ہر صحابی دی خواہش خط میں کے لے کے جاواں اجے حضور نے فرمایا کون لے کے جائے گا تے مجمع وچ حضور دا غلام ہے مزدور ہے نام حضرت سیدنا حبیب بن زید صحابی رسول ہے حضور دا نوکر ہے حضور دا غلام ہے اے جناب والا کھجوراں ویچدا ہے ٹوکرا چوک کے سر تے گلی گلی محلے محلے کھجوراں ویچدا ہے انہیں تکیا حضور دا مجمع لگیا ہے وہ آگے بہ گیا آخر دے اوتے نالے ٹوکرا اتھوں رکھ کے وچوں کھجوراں کڈ کڈ کے پیا کھاندا ہے نالے جناب والا حضور دیاں گلاں پیا سندا ہے نالے دل او دا کھولدا پیا دل کھول رہا ہے کہ جناب میں او دا انج کرداں تے انج کردیاں جدوں میرے نبی نے فرمایا کون ہے جڑا میرا خط مسلمہ قذاب کو لے جائے یاد رکھنا جڑا جائے گا واپس نہیں آئے گا ہن جناب والا جدو کنا وچ دی آواز پئی حضور دی کھجیاں پیا کھاندا ہے فوراً کہندا لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں جانا ہے تے جدو بولیا نا کھجوراں کھاندے کھاندے منہ دے وچوں جڑے کھجوراں دے ٹکڑے سن وہ نکلے تے سامنے والے صحابی دے منہ تے پے گئے تے انہیں باں پڑھ لے انہیں کہا پہلے کھجیاں تے کھا لے پہلے کھجوراں تے کھا لے انہیں کہا میں کھجوراں کھاندا رہواں تے کوئی بازی اور لے جائے جی میں غازی المدین شہید نے رات پل خطری فی النار کیتا جہنم واصل کیتا توجہ نہیں کیتی میری گل تے اے میں اس قاضی دا انجام ہونا ہے باہر نکلے گا تے کسی حضور دے غلام دے ہتھے چڑھ جائے گا ہاں تے جدو غازی المدین دے ہتھے چڑھیا تے غازی المدین نے فنا فی النار کیتا تے پھر جدو علامہ اقبال وہ شہید ہوئے تے علامہ اقبال اور خدا دی قسم آج کا نہیں تاریخ ہی رکھ رہی ہے چٹان پڑھ سی المدین شہید چٹان پڑھ تے شیخ الاسلام اس وقت دے خواجہ قمر الدین سیالوی ملن گئے غازی المدین شہید نو میاں والی جیل تے جدو اندر گئے نا اتنا روب جلال تے نور المدین شہید دے کمرے وچ اے پکے حافظ قرآن سن کوئی گل ہی نہ آئی تے المدین شہید کہنے لگے پیر جی گلاں تے تساں میرے نال کرنی ہے کوئی نہیں چلو سورۃ یوسف ہی سناؤ قرآن ہی سناؤ تے خواجہ صاحب پکے حافظ سن تے سورۃ یوسف شروع کی تھی تے او دے روب دی وجہ تو سورۃ یوسف بھول گئے
تے علم و دین شہید لکمے پہ دینا ہے چاس نہیں آئی علم و دین شہید لکمے پہ دینا ہے جو تو لکمے دیتے تے خواجہ قمر الدین سالوی کہندا ہے علم و دین میں تے تیری جناب ہسٹری پڑھ کے آیا وہ تو تے نورانی کہندا تے بھجیا ہویا ہے وہ تو تے نورانی کہندا نہیں پڑھ سکیا تو حافظ کوئی نہیں اے تینوں قرآن کون پڑھا کے جاندا ہے انہوں نے کہا جیدی خاطر قربانی پہ دینا کوئی رات ایسی نہیں جاندی جب مدینے کا تاجدار اس غلام تے کرم فرما کے زیارت میں کروا کے جاندا ہو جو ہے یا رسول ہاں یا رسول یا توجہ ہے اور نے کہا حضور دا کرم ہے تو سمجھنا ہے کہ جڑا ختم نبوت پہرا دے وہ لاوارسا ہے وہ ایسا تے ایسیاں لکھا موتا جڑیاں حضور دی وجہ تے ہون خدا دی قسم چم کے اپنے گلے چ پا لئیے او پھندا ممتاز قادری دا جب وقت اخیر آیا تے آپ نے فرمایا میری ایک گزارش ہے میری وصیت ہے اے پھندا میں اپنے گل چاپ پاواں گا جدو پھندا ہاتھ پکڑا تے غازی چومن لگ پیا غازی چومن لگ پیا غازی نے چومیا پھندا انہوں نے کہا خودکشی پیا کرنے اپنے گل چاپ پیا پروانے فرمایا خودکشی نہیں فرمایا میں کو کسے پیچھے مرن لگے ہاں میں تے حضور پیچھے مرن لگے ہاں اونچی آواز نہ بولو ذرا مجاہد تحریک ختم نبوت علامہ عبدالستار خان نیاسی میں گناہگار نے ہوتا دی زیارت نہیں کی تھی مگر الحمدللہ میں ہون بھی پچھلے دنہ کالا باغ انٹرچینج تو موٹر پہ تے چڑھنا سی تے میں ہوتی مزار تو گزریا زیارت کی تھی پہلے بھی گیا جنہیں پوری زندگی جنہوں نے غیر مہارت کا چہرہ نہیں تکیا اتنا بڑا مرد مجاہد آپ نے جدو 1957 پھڑیا گیا نا آپ ایک ختم نبوت تحریک چلی جڑے بزرگ بیٹھے انہوں نے پتا ہے انہوں نے قید کر دیتا گیا تے کئی مہینے قید کرن تو بعد ایک دن جیلر آ کے کہنے لگیا جناب تو پھانسی دی سزا ہو گئی ہے تے آپ نے نعرہ ماریا او فرمایا جنیا قیامت والے دن کسے پوچھنا ہے او تو کدے پیچھے مرے ہیں اللہ پوچھے گا تو کی میں مرے ہیں تے جو میری باری آئی میں کہوں گا سونیا میں تے تیرے یار پیچھے مریا میں تیرے یار پیچھے مریا میں تیرے یار پیچھے مریا اور سن غازی علامہ عبدالستار نیازی کہندہ عجیب بات ہے ایتے جنہاں نو جیل دے کپڑے پوائیے نا جڑے موٹے ہون نا وہ سکھ دے جاندے نے تے کپڑے ٹھلے ہوندے جاندے نے اے عبدالستار تینو موت دا خوف نہیں اے تینو جڑا سوٹ دینے ہفتے بعد تنگ ہو جاندہ ہے تینو ہور کھلا سوٹ دینا پہندا ہے پھر تیرا جسم تکڑا ہو جاندہ ہے کپڑے تنگ ہو جاندے نے اے وجہ کی ہے فرمایا میں کو زنا پیچھے آیا اور میں کو چوریاں کر کے آیا میں کو ڈاکے مار کے آیا میں تے حضور دے ختم نبوت پہ پہرا دے کے آیا اور کو تو انہوں بھی سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے توجہ ہے رہی اور کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی ہاتھوں کے بولو ذرا سبحان اللہ تے جدو علم و دین شہید نو قبر چ رکھا گیا علامہ اقبال جیسا بندہ کہندا ہے اساں گلاں ہی کر دے رہ گئے درخانہ دا منڈا بادی لے گئے اساں گلاں ہی کر دے رہ گئے درخانہ دا منڈا بادی لے گیا خدا دی قسم کھا کے آخنا حضور دی ختم نبوت دا معاملہ کوئی عام نہیں اے سارے ہی علم و دین دے نوکر بیٹھے نے اے جنہیں بیٹھے نے ممتاز قادری دے چان والے بیٹھے نے اے علامہ رضوی دے مجاہد بیٹھے نے جتے کالی ٹکڑیا بچنا نہیں توجہ ہے جی توڑیاں لتاں کم دیاں نے میریاں نہیں کم نہیں توڑی سبحان اللہ اوکھی نکلنی ہے تے میں ڈنکے دی چوٹ تے گل پیا کر رہا تو آنو جان پیاری ہونی ہے ایسا دے حضور دے ناتے بھی کیوں ہیں پہلے سرکار کی بارگاہ میں اس حال میں آپ ختم نبوت پہ حاضری دیں میں آپ سے استدعا کروں گا کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا جائے گا آپ تمام حضرات اپنی بخشش کے لیے سرکار کا حقیقی امتی ہونے کے ناطے کھڑے ہو کر اس کا جواب دیں جزاک اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول جزاک اللہ جی جزاک اللہ
اللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب دی محبت دا شکریہ تہاڈی بھی محبت دا شکریہ ہن جدو حضرت حبیب بن زید صحابی رسول کھڑے ہوئے تے سونے فرمایا تیرے تے چھوٹے چھوٹے بچے نے ہائے ہائے چاس نہیں آئی تیری سبحان اللہ وہ کہندا حضور میں لے کے جاواں گا خط تے حضور نے فرمایا تیرے تے چھوٹے چھوٹے بچے نے اور کثیر العیال سن بچے بہتے سن سارا دن مزدوری کردے سن انہاں دا کی بنے گا جا سوچ لے پہلے واپس نہیں آنا تو زبان نال کہنا آسان ہے حضرت زبان نال کہنا آسان ہے حضور فرما رہے ہیں تو واپس ہے نہیں آنا تیرے بچے چھوٹے چھوٹے نے خیال کر لے کرے جا کے مشورہ کر لے تو تڑپ کے بولیا یا رسول اللہ اے میرے کو 10-12 بچے نے اگر 1000 بھی ہوں تو تہاڈی ختم نبوت کا معاملہ ہوئے ایک ایک کر کے تہاڈے قدماں تو قربان کر دیا تیرے ترجمہ میں اپنے امام دی زبان سے کر سکا تھا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نے فرمایا ترجمہ زبان کا کرو تیرے نام پہ جاں فدا ہر ایک بندے دے دل دی یہی تمنا ہے بولو حضور اے جڑے باہر حضرات بیٹھے تو انہوں آواز صحیح سمجھ آ رہی ہے پھر تو آڑی آواز میرے تک آنی چاہیے محبت نال ایک ماحول بن جائے کرو تیرے نام پہ جاں فدا کرو تیرے نام یا اللہ جڑا پڑے قیامت تک وہ نسلوں وچ کوئی گنگا پیدا نہ ہوئے کرو تیرے نام جنہوں نہیں آندہ انہوں معافی ہے جڑا محبت نانا ہے بولے ذرا کرو تیرے نام پہ جاں فدا نہ ایک جاں کہ تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نے خط عطا فرمایا تھوڑی جو آواز کھولو جی خط لے آتے حضور فرمایا ہونے ہیں جو نہیں کوڑا بھی میرا ہی ہونا ہے توجہ نہیں کی تھی حضور نے کوڑا عطا فرمایا صحابہ فرماندے نے حضور نے انہوں آپ کوڑے تے چڑھایا خط دیتا تھپکی دیتی تے کوڑے دی لگام حضور پکڑی فرمایا تنو مدینیوں چھڑ کے بھی باہر میں آپ ہی آؤں توجہ ہے جی جس دھڑ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھڑ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی تو کوئی بات ہی نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے صحابہ فرماتے ہیں خدا دی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں جنہوں نے اس بندے دی زندگی تے رشک نہ آیا ہو اے بڑے فخر نال کوڑے تے بیٹھا ہے تے سارے صحابہ بے خیر نے جدو تک وہ دا کوڑا نظر آندہ رہا حضور کانڈ نہیں کی تھی حضور نو غلامہ نال پیار کتنا ہے رہا ہون اگلا منظر مسیلمہ کذاب دے دربار حضور دا کو غلام بیٹھا تھے اس پھر دسیا کہ اوتھے کی ہویا ہے اے دن رات سفر کردہ پہنچے ہیں مسیلمہ کذاب دے دربار دے اندر دربار لگے ہویا ایک کلین وشے ہوئے نے وزیران بھی ہوتے برابر بیان دی اجازت کوئی نہیں سپاہی کھلوتے سپاہ سالار کھلوتے سارے وزیر کھلوتے سر جھکا کے کھلوتے نے سناٹا چایا ہویا ہے اے حبیب بن زید گھوڑے تو بھی نہیں اترے ہیں اطلاع بھی نہیں دیتی انجی گھوڑے سمیت وہ دے دربار داخل ہویا ہے کہ جناب اولا وہ دے کلینہ نو رون دے ہوئے وہ دے تخت سامنے جا کے کھڑے ہو گئے بندے ہم دے سانس ہو گیا انہوں نے کہا کنے دل ضرورت کی تھی آج تک کوئی دے سامنے تم نہیں ماردہ ایڈا ظالم جابر بادشاہ ہے اے کون ہے جنہوں دی موت لے کے آئی ہے اے لگتا ہے اپنی موت کا پروانے تے
خود دستخط کر کے آیا ہے وہ جناب والا بڑے معاملات نے ہوں جناب والا سانس اگے ہوئے نے لیکن حبیب بن زید دی بے پرواہی بے نیازی وہ نہ کھجوراں پہ کھاندے نے نالے بے پرواہی نال کھجوراں کھا رہے نے نالے انج طائرانہ نظر نال سارے مجمع وال ویکھ رہے نے پھر ویکھیا مسلمہ قصاب پر وہ فرمایا بے ایمانا تو ہی او کمینہ ہے جنہیں آکھیا میں نبی وہ تو ہی او کمینہ ہے تو ہی او خبیث ہے جنہوں نبی بنن دا چاہ چڑھیا ہوئے تو نبی ہے انہوں نے کہا میں تو نبی آئی ہاں تو کون ہے انہوں نے کہا تینوں میرا انداز نہیں دستا میں کون انہوں نے کہا کون ہے کہنے لگا میں دسنا ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبتیں ہیں جے میرے تو پوچھے میں کون ہے تو میرے تعارف کیے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبتیں ہیں میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبتیں ہن سارے نسبت والے بیٹھے ہو پائیا خون میرا لگے تے اج حضور دی ختم نبوت ماشا تیرا بھی لگ جائے ذرا محبت نال کہنا میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار جدی جدی نسبت ادھر ہاتھ کڑا کرنا کہ میں کچھ بھی نہیں چودھری و ملک و خان و دنیا دار و دین دار و اللہ بڑیاں اس طرح دیتیاں نے پر عزت حضور دی وجہ تو ملی ہے جھوٹا بندہ جڑا نبی دے ناتے نہ تڑ پہ نبی دے ناتے نہ بولے باہر والے بندے اندر والے بندے ذرا محبت نال اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرو نا آنکھو ذرا میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار ہاتھ ہاتھ کڑا کر کے آواز بھی اچھی آنی چاہیے ہوں خاک مگر میں انوار سے نسبتیں ہیں میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار اس بے ایمان آ گیا تینوں پتہ نہیں کتنے آیا ہے تے کوئی ساں نہیں لے سکتا کہ تو میری آنکھ کے چک پا کے گل پیا کرنا ہے وہ ذرا سر نیواں کر اکھاں نیویاں کر کے گل کر تیری کی میں ضرورت ہے تو بادشاہ دی اکھاں جو اکھاں پا کے گل پیا کرنا ہے سر بھی جھکا تے گردن بھی جھکا پھر میرے نال گل کر تے حضور دے غلام نے کی جواب دیتا ہے فرمایا تو اے تہاڈی گل کرنا ہے بس حضور دے نال کراں ساڈا تے ایمان ہے سر جھک نہیں سکتے سر جھک نہیں سکتے سر حشر ہمارے وہ ایسا تے حشر دے میدان بھی سر اچھا کر کے ٹرنا ہے لوگاں پوچھنا کون ہو اسی آقا کے جناب والا سی جناب والا امتیاں انہاں اپنا کیڑے نبی دے امتی ہو کسے آکھنا میں آدم دا امتی کسے آکھنا میں نوح دا امتی کسے آکھنا میں موسیٰ دا امتی کسے آکھنا میں عیسیٰ دا امتی ہر امتی کہے گا میں فلاں نبی دا امتیاں کہ جب سارے کو پوچھنا ہے ایسا گردن اتار کر کے فخر نال کہنا ہے ایسا آکھاں گے اسی انہاں دے امتیاں جنہاں دے تہاڈے نبی دی امتی نے اچھی بات نہ سر جھک نہیں سکے سر حشر ہمارے وہ سر اس لیے اونچے ہیں سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبت ہے اچھی بات نہ ڈبے چڑھ گئے نے بے چیک کر ذرا بولو ذرا محبت اللہ سبحان اللہ پھر ہے نا دی آواز کھول ذرا توجہ ہے جی انہوں نے کہا پھر تنہوں پتہ ہے کتھے آئے ہیں پھر آخری ویلا آ گیا ہے توجہ میرے بات رکھنی ہے جی اختتام والے پاس سے آنا پہ ہمیں انہوں نے کہا تنہوں پتہ ہے پھر تو بچ جائیں گا انہوں نے کہا کی مطلب انہوں نے کہا تنہوں جان دینی پہنی ہے پھر انہوں تو بڑی جرت کی تھی ہے دی قیمت جان ہے تے ان جملہ سنائیں جو لطف آئے تو بولی در انہوں نے کہا گالی کوئی نہیں ہم ختم نبوت پائیں یہ جان لٹا دیں گے ہم ختم جڑا جڑا بندہ قاضی میں پیغام دینا چاہتا ہے اس چھوٹے بے ایمان چیف جسٹس میں پیغام دینا چاہتا ہے وہاں کھڑی کر کے آکے سینے تے ہاتھ مار کے فخر نہ لاکے ہم اپنی جانا نال پیار نہیں جتنا اپنے نبی دی ذات نال پیار
ختم نبوت پر ہم ختم نبوت پر یہ جان لٹا دیں گے وجہ کیے ابو بکر عمر جیسے ابو بکر عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول غلام ہے رسول کے اور رسالت یا رسول اور رسالت یا رسول علماء اہل سنت قبلہ مفتی صاحب اللہ سلامت رکھے توجہ ہے نہیں میرے بات آنا کیا پھر کی پیغام اگلا پیغام ہے میرا نبی اللہ دا آخری نبی ہونو راوی کہندہ اس دجال بے ایمان نے غصے چاہ کے تلوار کر دی کہنا پکڑو انہوں پکڑ لیا انہوں نے کہا پھر وہ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے کہا کلمہ تو سنو حضور پڑھا کے بھیجے توجہ ہے بڑے بڑے عاشق ہوئے نے بڑے بڑے عاشق ہوئے نے پر عشق کیے تو نہ ہے توجہ نہیں کی تھی ذوق ہوئے تھے سلطان پاک دی زبان اچھنا ترجمہ کر آپ فرماندے نے فرمایا اے عاشق سوئی حقیقی جیڑا اتے قتل مشوق دے مننے عشق نہ چھوڑے حسین نباہو سر دے راز نہ بھلے اس بے ایمان نے حضرت حبیب بن زیاد نے لٹایا پہلے ایک انگوٹھا کٹیا وہ انگوٹھا کٹ کے چہرے وال ویکھنا ہے کہ حضرت تکلیف دی وجہ تو جان تے پیاری ہوندی ہے نا وہ انگوٹھا کٹیا تے حضرت حبیب بن زید خوشی نال نعرہ مارے لبیک یا رسول اللہ حضور میں حاضر ہوں انہیں دوجہ انگلی کٹی انہیں نعرہ ماریا انہیں تیجی انگلی کٹی نعرہ ماریا پنجہ انگلیاں کٹیاں پھر ایک کر کے کٹیاں پھر پیرہ تو شروع ہویا پیر دا انگوٹھا پھر دوجی پھر تیجی عجیب منظر اور کیفیت اور سما ایتے بڑے بڑے اندے پتے خشک ہو جاندے نے کہ وہ دے دربار دے اندر وہ راوی کہندے جی میں وہ ظلم دی انتہا کردہ وہ تو حبیب بن زید صبر دی انتہا کر کے حضور نے پکار دے اور وہ دی آواز اتنا درد اور اتنا گرج اور اتنا جناب اولا سوسی کہ بندیاں دے دل دل جاندے اسی آکھنے لوگ تکلیف پر ہائے کرتے نے ایک تکلیف برداشت کر کے واہ پیا کرتا ہے توجہ ہے اور اگلی گل سنو گے تو سنیاں دا عقیدہ سینے ٹھنڈ پہ تھک دے نہیں گئے ویسے توجہ رکھنا میری گل انتظامیہ نال میں پہلے گل کیتی سی اے میں لین گیا ارشد بھائی اور انہیں محبت اللہ سلامت رکھے بر نصیب ہوندہ ہے دانا پانی ہوندہ ہے میں کہا تقریر شروع کرندہ تے میں نے پتا ہوندہ بند کرندہ میں نے پتا کوئی نہیں ہوندہ راتی بھی میں مومنہ بعد چاکھے میں کہا جینے میرے کو جمعہ پڑھنا نہ کرے داس کے آیا کرے بے تے بند کے اے کوئی کیسٹ نہیں بھی جتے بٹن دباؤ تے بند ہو جانی توجہ ہے جی اے صرف ذوق ہے عشق ہے حضور دا پیار اور محبت ہے جے میں ممبر تے بیٹھ کے اپنے پیو دادے دی گل کرا میں تھلے لا دیا جے تے جے میں گل زہرا دے بابے دی کرا پھر کڑیاں نہ لے کے آتا تو آڈے چو کوئی بندہ میرے تو زیادہ نازک مزاج ہوئے میں ذمہ دار آپ صاحب غلط کہہ رہا میں جتنے اسائشہ جو میں آنا نا
الحمدللہ شاید کوئی ایم این اے بھی آندا ہوئے گا اللہ دی قسم کھا کے آخنا جنیاں سہولتاں سائشاں تو میں نکل کے تواڈے کول پسینوں پسینی ہویا بیٹھا جے میرے تو زیادہ نہ دو کو میں ہارٹ پیشنٹ ہاں میرے دل دا وال پیا ہویا ہے میں شوگر پیشنٹ ہاں میرا ذوق ویکھ لو پھر آپ دی سبحان اللہ بھی تک لو جدوں اساں جانا دی پرواہ نہیں کردے تے جڑا ساڈی تقریر سنے پھر عاشق نہ بنے تے پھر ساڈی تقریر دا تے فائدہ کوئی نہ ہو ہاں اور کسے دے ذہن چ بھی نہ آوے آصف اقبال مال کمان آیا ایز کھول کے سن لو کسے دے دل چ میں 80,000 تنخواہ لیندا سا جڑی میری ایتھے تے وے اد تو بھی تھلے ہے صرف اس وجہ تو آیا بھئی یار اپنے اپنے ہوندے حقیقت کیوں نہیں کوئی میں لالچ نہیں کسے تو الحمدللہ اللہ نے بڑا دیتا ہے سرکار نے سب تو بڑی گل عزت عطا فرمائی ہے کسے دل و دماغ جناب کو گل کے کدرے میں آصف اقبال رضوی نو ایسا لٹن آیا الحمدللہ میں حضور دا عشق لٹا ہاں اور سنو اے جڑی گل سنو کہ ایمان تعالیٰ ہوئے گا ادھروں نے ظلم شروع کیتا ادھروں حضور صحابہ بہ کے حضور نے لائیو کمنٹری شروع کر دیتی ہے آج 1400 سال بعد تنوں لائیو میچ دکھایا جاندہ ہے میرے نبی صحابہ کے مجمع چ بہ کے اپنے غلامہ دی لائیو تصویر کچھی فرمان دے سا حضرت جعفر تیار جو جنگ تے گئے نا جنگ موتا شروع ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے صحابہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور چنڈا جعفر بن تیار پڑھ لے آئے انہیں بڑی محبت نہ لڑ دے نے بڑی بہادری نال لو جی جعفر تیار شہید ہو گئے نے اور چنڈا فلاں صحابی نے پڑھ لے آئے انہیں بھی شہید ہو گئے نے اور فلاں نے پڑھ لے آئے انہیں بھی شہید ہو گئے نے پھر نبی نے فرمایا سنو اور چنڈا اللہ دی تلوار خالد بن ولید نے پڑھ لے آئے کہ اللہ مسلمانوں فتح عطا فرما دے حضور نے لائیو دسے آئے سرکار نے لائیو کمنٹری کی تھی ہے کہ حضور دس رہے نے ہونا نہ میرے غلام دا ہاتھ کٹے آئے ہونا نہ بادو کٹے آئے ہونا نہ پیر کٹے آئے اوتر کٹیندہ پہ سینکڑوں میل حضور صحابہ ہم دستے نہ پہ صحابہ فرمان دینے ساڑھے دل جناب اس بندے تے رشک کر دینے پہ یار کڈا خوش نصیب ہے بوقت موت اوٹھے پہ آئے لیکن حضور سانو پہ دستے نے حتیٰ کہ انہیں پوریاں لتا تے بادو کر دیتے صرف دار سلامت ہے سر سلامت ہے کیا کر لگے اور میں تیرے نک کٹاں گا تیرے کان کٹاں گا تیری آنکھاں کٹاں گا تیری زبان کٹاں گا تیری گردن کٹاں گا تے پھر تیرا کی خیال ہے کہ حبیب بن زید کہنا سونا تم میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا بھی کریں کہ میرے ہر جسم کے ہر ٹکڑا چو تاجدار ختم نبوتیاں صدامہ نار میں محمد عربی دا نو کرنا کی زندہ بڑا اہم موضوع ہے اولاد نو حضور دی ختم نبوت سکھاؤ قادیانی سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں تیرے ایمان دے ڈاکو بن کے تیری آن والی نسل دے دلاں وچ حضور دی عظمت کڈن دی ناپاک کوشش کر رہے نے فیساں پر دے ہو سکولاں کالجاں دے اندر اپنے اولاد نو کال بٹھا کے حضور دی ختم نبوت دا درس دے کہ تیری اولاد انہاں قادیانی دے ہتھے نہ چڑھ جائے انہاں یہودیاں ایجنٹاں دے ہتھے نہ چڑھ جائے تے تیرے تو باغی نہ ہو جائے تے جناب ختم نبوت دے دشمن نہ بڑھ جان تے تو قیامت والے دن حضور نو کیڑا منہ دکھائے گا وقت ہے جے اسی حکومت پاکستان نو پیغام دینا چاہنے ہیں اساں اس چیف جسٹس کتے نو پیغام دینا چاہنے ہیں حضور دے غلام مار کوئی نہیں گئے ایتے سنی ماما نے پتر غازی علم الدین جمنے بند نہیں کیتے ایتے ممتاز قادری جیسے پیدا ہونے بند نہیں ہوئے سنیاں دا بچہ ممتاز قادری برن اگلا جمعہ جتنی محبت نہ لاؤ گے اتنی محبت نال بیان ہوگے اے جتنے محبت لے آئے ہو تو سن لیا میں نے ٹھیک ہے بڑے بل سارے اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوئے گا جن نہیں سنے میں نے تو انشاءاللہ ایسے ذوق جوش و جذبے نال بیان ہویا کرے گا ٹائم نہ لایا کرو میری کوشش ہے کوئی 1 منٹ 2 منٹ اتے تلے ہو جاندے نے تو انشاءاللہ پورے ٹائم تے ہی کوشش کرا کرانگا بیان ختم ہوئے اللہ عمل دی توفیق بخشے سنتا پڑھ لو ماشاءاللہ